خوش آمدید، خیر مکتب ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا اس قنات پہ۔ آج میں اردو MJC سیمسٹر 2 کی پہلے یونٹ الطاف حسین حالی کی مضمون نگاری زبان گویا کو لے کے آئی ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم زبان گویا کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں الطاف حسین حالی کی حالات زندگی کو تفصیل سے بتائی تھی۔ زبان گویا: اے میری بلبل ہزار داستان، اے میری طوطی سیو بیان، اے میری قاصد، اے میری ترجمان، اے میری وکیل، اے میری زبان، سچ بتا تو کس درخت کی ٹہنی اور کس چمن کا پودا ہے کہ تیرے ہر پھول کا رنگ جدا اور تیرے ہر پھل کا ایک نیا مزہ ہے۔ کبھی تو ایک ساحر فسو ساز ہے جس کے سحر کارد نہ جادو کا اتار، کبھی تو ایک فائی جاں گزاد ہے جس کے زہر کی ردنا کاٹے کا منتر۔ تو وہی زبان ہے کہ بچپن میں کبھی اپنے ادھورے بولوں سے غیروں کا جی لبھاتی تھی اور کبھی اپنے سوخیوں سے ماں باپ کا دل دکھاتی تھی۔ تو وہی زبان ہے کہ جوانی میں کہیں اپنے نرمی دلوں کا شکار کرتی تھی اور کہیں اپنے تیزی سے سینوں کو فگار کرتی تھی۔ یہ ہے الطاف حسین کی مضمون نگاری زبان گویا کے پہلے پیراگراف۔ اس میں یہ زبان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس میں یہ زبان کو بلبل ہزار، طوطی سیو، قاصد، ترجمان، وکیل وغیرہ بتا رہے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ جب ہم بچے تھے تو بچپن میں ہم اپنے ادھورے بولے پن سے، توتلے بولے پن سے سب کا جی لبھاتے تھے، سب ہمیں مانتے تھے، توتلے پن میں بھی ہم سے شفقت سے پیش آتے تھے اور کبھی کبھی اسی توتلے پن سے ماں باپ سے روٹھ بھی جاتے تھے، اور جب جوانی آئی تو کبھی کسی غیر تعلق سے نرمی سے دلوں کا شکار بھی کرتی تھی اور اپنی تیزی سے کسی کا دل بھی دکھا دیتی تھی۔ دوسرا پیراگراف دیکھیں گے۔ اے میری زبان، دشمن کو دوست بنانا اور دوست کو دشمن کر دیکھنا تیرا ایک ادنی کھیل ہے جس کے تماشے سینکڑوں دیکھے اور ہزاروں دیکھے باقی ہے۔ اے میری بنی بات کی بگاڑنے والی، اے میری بگڑی کاموں کو سنوارنے والی، روتے کو ہنسانا اور ہنستے کو رلانا، روٹھے کو منانا اور بکھرے کو بنانا، نہیں معلوم تو نے کہاں سیکھا اور کس سے سیکھا، کہیں تیری بات بس کی گانٹھیں ہیں، کہیں تیرے بول شربت کے گھونٹ ہیں، کہیں شہد ہے اور کہیں ہنزل، کہیں تو زہر ہے اور کہیں تریاک۔ دوسرے پیراگراف میں الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں، یہ صرف ایک زبان ہی ہے جو دوست کو دشمن بنا دیتا ہے اپنے لہجے سے، کبھی دشمن کو دوست، کبھی بنی بات کو بھی بگاڑ دیتا ہے یہ زبان، کبھی بگڑی بات کو بھی بنا دیتا ہے۔ کبھی کبھی یہ زبان ہی ہے جو ہنستے کو رلا دیتا ہے اور کبھی روتے کو ہنسا دیتا ہے۔ کبھی یہ شربت کے بول بھی بولتا ہے اور کبھی زہر بھی اگلتا ہے۔ یہ زبان ہی ہے جو ہر کسی میں فساد بھی کرتا ہے اور صلح بھی کروا دیتا ہے۔ تیسرا پیراگراف دیکھیں گے۔ اے زبان، ہمارے بہت سے آرام اور بہت سی تکلیفیں، ہمارے سینکڑوں نقصان اور ہزاروں فائدے، ہماری عزت، ہماری ذلت، ہماری نیک نامی، ہماری بدنامی، ہمارا سچ، ہمارا جھوٹ، صرف تیرے ایک ہاں اور ایک نہیں پر موقف ہے۔ تیرا اس ہاں اور نہیں نے کروڑوں کی جانیں بخشی اور لاکھوں کی سر کٹوائے۔ تیسرا پیراگراف میں الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں، اس میں تکلیف، فائدہ، عزت، ذلت، نیک نامی، بدنامی، سچائی، جھوٹ وغیرہ جو ہے یہ سب زبان کے ہی ذریعے ثابت ہوتا ہے۔ اگر کوئی جھوٹ کہتا ہے تب بھی اسے زبان کے ہی ذریعے ثابت ہوتا ہے۔ چوتھا پیراگراف دیکھیں گے۔ اے زبان، تو دیکھنے میں تو ایک پارا گوشت کے سوانے، مگر تیری طاقت نمونہ قدرت الہی ہے۔ دیکھ اس طاقت کو رائگاں نہ کھو اور اس قدرت کو خاک نہ ملا، راستی تیرا جوہر ہے اور آزادی تیری زیور، دیکھ اس جوہر کو برباد نہ کر اور اس زیور کو زنگ نہ لگا۔ تو دل کی ایمان ہے اور روح کی ایچی، دیکھ دل کی امانت میں خیانت نہ کر اور روح کی پیغام پر ہاشے نہ چڑھا۔ اے زبان، تیرا منصب بہت اعلیٰ ہے اور تیری خدمات نہایت ممتاز، کہیں تیرا خطاب کا شب اسرار ہے اور کہیں تیرا لقب محرم راز ہے۔ علم کی ایک خزانہ غیبی ہے اور دل اس خزانچی، حوصلے اس کا قفل ہے اور تو اس کی کنجی، دیکھ اس قفل
کو بے اجازت نہ کھول اور اس خزانے کو بے موقع نہ اٹھا۔ وضو نصیب تیرا فرض ہے اور تلقین و ارشاد تیرا کام، ناصح مشفق تیری صفت ہے اور مرشد برحق تیرا نام۔ خبردار اس نام کو عیب نہ لگانا اور اس فرض سے جی نہ چرانا، ورنہ منصب علی تجھ سے چھن جائے گا اور تیرا بساط میں وہی ایک گوشت کا چھیچڑا رہ جائے گا۔ اس پیراگراف میں بتا رہے ہیں کہ زبان دیکھنے میں تو ایک پارا گوشت کی طرح ہے، مگر اس کی طاقت اتنی ہے کہ وہ ہر چیز کو بدل سکتی ہے، ہر فیصلے کو بدل سکتی ہے، مگر اسے غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کے حساب سے جو صحیح ہو وہی کرنا چاہیے۔ یہ زبان ہی ہے جو دل کی ایمان کو زندہ رکھے رہتا ہے، اور اسی زبان کو دل کی امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کی راز کو اس کے اجازت کے بغیر کبھی کھولنا بھی نہیں چاہیے اور کبھی کھولنا بھی نہیں چاہیے۔ اس کے آگے پیراگراف میں دیکھیں گے، کیا تجھ کو یہ امید ہے کہ تو جھوٹ بھی بولے اور طوفان بھی نہ اٹھائے، تو غیبت بھی کرے اور تہمت بھی لگائے، تو فریب بھی کرے اور چغلیاں بھی کھائے اور پھر وہی زبان کی زبان کہلائے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر تو سچی زبان ہے تو زبان ہے، ورنہ زبوں ہے بلکہ سراسر زیان ہے۔ اگر تیرا اقوال صادق ہے تو شاہد فائق ہے، ورنہ تھوک دینے کے لائق ہے۔ اگر تو راشد گفتار ہے، ہمارے منہ میں اور دوسرے کے دلوں میں جگہ پائے گی، ورنہ گدی سے کھینچ کر نکالی جائے گی۔ اس پیراگراف میں الطاف حسین کہنا چاہ رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے، جو جھوٹ بولے گا اسے اس کی سزا ملے گی ہی، جو غیبت کرے گا اس کی بھی کہیں نہ کہیں غیبت ہوگی، چغلی ہوگی، اور تو فریب بھی کرے اور بچ بھی جائے۔ اگر جو شخص جھوٹ بولے گا تو اس کو جھوٹ بولنے کی سزا آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی ملے گی۔ جو غیبت کرے گا اس کے بھی بدلے اسے اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ جو فریب کرے گا اس کے ساتھ بھی غلط ہوگا۔ اگر انسان جو کرتا ہے اس کا بدلہ اسے دنیا میں ہی مل جاتا ہے، آخرت میں تو ملتا ہے، پر اس سے پہلے دنیا میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ اس میں کیا رہا کہ جس کا سچی زبان ہے تو سچی زبان ہے، اگر سچی زبان نہیں ہے تو سراسر زیان ہے۔ یہاں زیان کا مطلب صرف نقصان ہے۔ آخری پیراگراف دیکھیں گے، اے زبان جنہوں نے تیرا کہنا مانا اور تیرا حکم بجا لائے، انہوں نے سخت الزام اٹھائے اور بہت پچھتائے۔ کسی نے انہیں فریبی اور مکار کہا، کسی نے گستاخ اور موفٹ ان کا نام رکھا، ریاکار ٹھہرایا، اور کسی نے سخن ساز، کسی نے بدعہد بنایا، اور کسی نے غماز، غیبت اور مگر اور افراد، افطرا، طعن اور تصنیع، گالی اور سنام، پھیکڑا اور ذیل جگت اور پھیپتی، عزت دنیا بھر کی عیب ان میں نکلی اور وہ ان سب کے سزاؤں اٹھائے۔ اے زبان یاد رکھ، ہم تیرا کہنا نہ مانیں گے اور تیرے قابو میں ہرگز نہ آئیں گے۔ ہم تیری ڈھور ڈھولے نہ چھوڑیں گے اور تجھے مقتل لعنان نہ بنائیں گے۔ ہم جان پر کھیلیں گے پر تجھ سے جھوٹ نہ بولیں گے۔ ہم سر کے بدلے ناک نہ کٹائیں گے۔ اے زبان ہم دیکھتے ہیں کہ گھوڑا جب اپنے آقا کو دیکھ کر محبت کے خوشی میں آتا ہے تو بے اختیار ہنہناتا ہے، اور کتا جب پیار سے مارے بےتاب ہو جاتا ہے تو اپنے مالک کے سامنے دم ہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ نام کے جانور اور ان کا ظاہر و باطن یکساں، ہم نام کے آدمی اور ہمارے دل میں نہیں اور زبان پر ہاں۔ الہی، اگر ہم اس پیراگراف میں الطاف حسین علی بتا رہے ہیں کہ ہم انسان کو چھوڑ کے جانور جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، جیسے ایک گھوڑا جب اپنے آقا کو دیکھ کے خوشی سے ہنہناتا ہے، اس کے دل میں فریب نہیں ہوتا، وہ سچی محبت کرتا ہے اپنے آقا سے۔ اسی طرح اس میں دوسری مثال دی گئی ہے کہ جیسے کتا اپنے مالک کو دیکھ کے دم ہلاتا ہے، وہ خوش ہو کے
اسے مانتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، وہ اس کا یہ ثبوت ہے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ پر یہاں انسان کے دل میں کچھ اور رہتا ہے اور زبان پہ کچھ اور ہی۔ آخری میں دیکھیں گے الطاف حسین حالی اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ الہی اگر ہم کو رخصت غفار ہے تو زبان راشد غفار دے، اور اگر دل پر تجھ کو اختیار ہے تو زبان پر ہم کو اختیار دے۔ جب تک دنیا میں رہے سچے کہلائے، اور جب تیرے دربار میں آئے تو سچے بن کے آئے۔ یہاں اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ الہی زبان کو راشد غفار دے۔ یہ ہماری پہلی یونٹ کمپلیٹ ہو گئی۔